بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے گلے میں سونے کا ہار ڈالے گی اس کے گلے میں اسی طرح کا آگ کا ہار قیامت کے دن ڈالا جائے گا، اور جو عورت اپنے کان میں سونے کی بالی ڈالے گی اس کے کان میں اسی جیسی آگ کی بالی قیامت کے دن ڈالی جائے گی۔ اس حدیث کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ عذاب ہوگا، اور اگر زکوٰۃ ادا کر دے تو پھر پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتیں مذکورہ حدیث پر غور کریں۔ عموماً لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کی طرف سے اور اسی طرح دولہے کی طرف سے کافی مقدار میں زیور دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی بالکل فکر ہی نہیں رہتی، اور وہ زیور باعث تکلیف اور پریشانی بن جاتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس سونا چاندی مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام ضروری ہے، وہ بھی اندازے سے نہیں بلکہ باقاعدہ وزن کرا کر مکمل حساب نکلوا کر صحیح زکوٰۃ ادا کرے، بلکہ کچھ زیادہ ہی دے دے تو اور بھی بہتر ہے۔ روحانی بیماریوں میں ایک بیماری مال کی محبت بھی ہے۔ مال کی محبت یہ بہت بری بلا ہے۔ آدمی مال کے آنے کو پسند کرتا ہے لیکن مال کے خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ نکالنے میں دقت اور پریشانی ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے کا خیال ہوتا ہے۔ ایسے لوگ مال جمع کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ سارا مال وارثوں میں چھوڑ کر عذاب الہی کا مستحق بن کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ مال بعد میں نحوست کا سبب بن جاتا ہے کہ کاش اب بھی سنبھل جائیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے لگیں، ورنہ یہی مال عذاب بن جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، چمڑا مل جائے، اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن محسوس کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا، اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ سب سے زیادہ پسند ہے۔ پس ایک گابھن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے آدمی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال نکل آئیں، میرے سر پر بال نہیں ہیں، اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا اور سر پر بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گابھن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ کو درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ صحیح کر دی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکریاں۔ بس اس کو ایک گابھن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی آدمی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان ختم ہو چکا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے اللہ کے، پھر تیرا۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت دی اور عمدہ کھال عنایت فرمایا، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں، اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے دور ہو جا، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے گھن محسوس کرتے تھے، اور تو کیا غریب نہیں تھا، مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا، واہ، کیا خوب کہا تو نے، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے اور باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ عطا فرمائی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ عطا فرمائی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا جی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ لے، مجھ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، صرف تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، وہ ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے
کبھی بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھلے عام بدکاری ہونے لگے تو قوم میں طاعون پھیل جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط سالی اور حکمرانوں کا ظلم ہونے لگتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو لوگوں پر بارش روک لی جاتی ہے۔ غور کیجئے آج کیا نہیں ہو رہا ہے۔ خاص طور سے نماز اور زکوٰۃ سے تزکیہ اور عقیدہ باطن کی صفائی مطلوب ہے۔ خود نبی کو حکم ہے کہ اے نبی، آپ ان مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک اور صاف کریں۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ کو روحانی پہلو کے علاوہ مادی پہلو کے لیے بھی مفید بتایا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ غذا، لباس وغیرہ سے محروم نہیں ہوتے، اس سے خود دینے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی بھی امداد ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصاب زکوٰۃ اور اس کے شرائط کو متعین کر دیا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔